کسٹم کا یہ رول بننے کے بعد ظاہر ہے اس سے میں فائٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ تھی۔ بہرحال میں نے انہیں کئی اپلیکیشنز دیں، کئی دفعہ جا کے ملا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو میں اپنی گاڑیاں موو کر لیتا ہوں، اور آپ ایسا کرو کہ مجھے قسطوں میں یہ کر دو تو میں آپ کو قسطوں میں بھر دوں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، ہم قسطوں میں نہیں لیں گے، ہم ایک ہی دفعہ لیں گے، اور آپ چاہیں گاڑیاں موو کر لو مگر یہ کہ پیسے آپ کو یہ ایک ہی دفعہ دینے پڑیں گے۔ تو میں نے ان سے پھر کچھ مہلت مانگی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 6 مہینے کے اندر یہ چیک جمع کرا دو۔ پیسے حالانکہ میرے پاس تھے، لیکن مجھے پتا تھا ایک بالکل ناجائز پیسے ہیں اور صرف واحد میں دوں گا، اور کوئی بھی گورا اس لیے نہیں دے گا کیونکہ وہ گورے ہیں، وہ آئرش ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے بھی تھوڑا سا میں سلسلہ خراب ہونا شروع ہوا۔ اچھا، دوسرے جو امپورٹرز تھے جو مجھ سے گاڑیاں لیتے تھے، تقریباً 12-13 کمپنیز تھیں، شو روم والے تھے جو مجھ سے گاڑیاں لیتے تھے میری بہت زیادہ، اور پھر میں اپنے شو روم پہ پرائیویٹ گاڑیاں بھی بیچتا تھا ریٹیل میں۔ جو میرا اسٹاف، جو خاص کر جم جو میرا مینیجر تھا وہ چلاتا تھا، 1-2 پاکستانی تھے وہ چلاتے تھے، 1-2 لڑکے صفائی کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ چلاتے تھے، تو وہ ایک الگ کاروبار چل رہا تھا میرا۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر وہ 6 مہینے بھی گزر گئے۔ پھر میں ان کے پاس گیا، میں نے 6 مہینے کی اور مہلت مانگی، تو اب مجھے 3 سال سے تھوڑا سا اوپر کا عرصہ یہاں ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا عشرت العباد کے چھوٹے بھائی، وہ محسن العباد نام تھا، مجھے ان کا نام یاد آ گیا۔ محسن جو تھا میرے پاس جاب کرتا تھا، بس جاب کیا کرتا تھا، وہ لاؤ بالی ٹائپ کا آدمی تھا۔ حالانکہ ہم 9 بجے کھولتے تھے، وہ 10-10:30 بجے آ جاتا تھا، ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک آدھ گاڑی صاف کر دی، یہ کرے، بس وہ اپنے ویک کے پیسے بنا لیتا تھا۔ وہ میں بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، پرانا بندہ ہے، یہاں کا آتا ہے، چلو لے جاتا تھوڑے بہت تنخواہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ اندر ہی اندر بغض رکھتا تھا بہت زیادہ، کیونکہ وہ وہاں رہ رہا تھا 15 سال سے، اور مجھے آئے ہوئے تھے 3 سال۔ وہ دیکھتا تھا میرا کاروبار بہت ہے، مگر وہ انسان یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرے کاروبار اس لیے ہے کہ میں اپنا پیسہ لے کے آیا ہوں یہاں، میں اپنا کاروبار لے کے آیا ہوں، اپنی گاڑیاں لے کے آیا ہوں، اس وجہ سے میرا کاروبار چل رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑ گئی۔ اس زمانے میں نیا نیا لیپ ٹاپ چلا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم اپنے نام سے، کمپنی کے نام پہ نہیں مل رہا کیونکہ اس کا کریڈٹ نہیں ہے، تم اپنے نام سے ایک لیپ ٹاپ مجھے دلا دو تو وہ میں بھر دیا کروں گا۔ تو اس نے اپنے نام سے مجھے ایک لیپ ٹاپ دلا دیا تھا، جس کی فیس نہیں تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی کریڈٹ بن جائے کمپنی کا کسی طرح نا، مگر وہ کریڈٹ بننے سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو کہ 2-1 مہینے کے بعد سے اس نے میرے یہاں سے جاب چھوڑ دی، اور وہ ایک لڑکا آیا ہوا تھا، اس کا نام بھی آصف تھا، وہ امریکہ سے ایک لڑکا رہتا ہے یوکوہاما میں، حارث، بالکل ہی بیکار، بے شرم، بے غیرت ٹائپ کا لڑکا ہے وہ جو حارث ہے۔ یہ برمی ہے، برمی عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں، جو مجھے برمی ملے سارے ایسے ملے۔ ایک اور برمی مجھے ملا جو میرے پچھواڑے میں گھس گیا تھا، دوستی، اللہ کا شکر ہے میری اس سے بھی جان چھوٹی۔ اور اب یہ جو دوسرا برمی، یہ جو برمی تھا، یہ میرے ساتھ اکثر ملتا جلتا کھانا پینا کرتا تھا، میرے آفس کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک کزن ہے، وہ امریکہ سے آ رہا ہے، اس کی پلیز مدد کریں۔ تو جو وہ آصف آیا تو وہ ہیلتھ بندہ تھا، اس کے پاس پیسے ویسوں کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ کراچی والے چاپلوس قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ وہ آج اگر میرا ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو بیٹا آصف، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ تم کس طرح کے بندے ہو، لیکن میں اللہ پہ یقین کرتا تھا، اسی لیے تمہاری میں نے مدد کی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی میرے پاس تو جگہ نہیں ہے، میں تو اپنی گاڑیوں میں تمہاری گاڑیاں شامل نہیں کروں گا۔ تم اگر چاہتے ہو گاڑی کا کام کرنا جاپان سے تو اپنی گاڑیاں منگاؤ، اپنی جگہ لو، اپنا کام، میں کمپنی ریسٹارٹ کرا دیتا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے کام میں نے اس کے کرا دیے۔ اچھا، جب وہ کام ہو گیا تو اس کا اپنا الگ شو روم تھا، اپنا الگ۔ یہ میری بہت بڑی غلطیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آج کل لوگ نہیں کرتے، لیکن اس پہ میں یہ کہوں گا، ان غلطیوں کی وجہ سے ہی اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے۔ میرے پاس آج انکاؤنٹیبل منی ہے، میرے پاس آج بہت کام ہے، لیکن مجھے ہر آدمی بالکل صاف اور ننگا نظر آتا ہے۔ جو میرے قریب تھے نا، چور، کزن، بھائی، رشتہ دار، مجھے ننگے نظر آتے ہیں، اسی لیے میں ان لوگوں سے اب رابطہ نہیں رکھتا۔ بہرحال وہ آصف صاحب کو میں نے وہاں سیٹ کرا دیا، اور اس طرح میرا کاروبار بھی چلا تھا۔ تو وہ جو تھے محسن العباد صاحب جو تھے، وہ میرے یہاں سے جاب چھوڑ کے
چھوٹے زیادہ پیسے ملنے لگے تو آصف کے ایڈوائزر بن گئے وہ. اس کا کام بھی کریں, گاڑیاں بھی کھینچیں, یہ بھی کریں, وہ بھی کریں. بس وہ تو تھے ہی میلے آدمی, میلی فیملی تھی پوری. تو وہاں پہ کام کرنے لگے تو انہوں نے مجھے بغیر بتائے جاب چھوڑ دی. مجھے بھی, میں نے کہا بھی شکر الحمدللہ یار, اچھا ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ آصف مجھ سے اختلاف کرنے لگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو میں نے آصف کو کہا کہ یار آصف دیکھو, تمہارا اپنا کام ہے, میرا اپنا کام ہے. بھائی تم میرے گھر نہیں آیا کرو, تم میرے آفس نہیں آیا کرو نا. تم اپنے خوش رہو, میں میرا اپنا طریقہ بیچنے کا. میرے کو پورا آئرلینڈ جانتا ہے کہ میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں. اب تم یہ شارٹ کٹ وہ شارٹ کٹ, میرے سے یہ نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ آصف صاحب کی ہٹ گئی, وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اور ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں اتوار کے دن بیٹھا ہوا تھا, میں اکیلا رہتا تھا, بھائی بچے تو میرے سب وہاں پہ تھے امریکہ میں. میں بیٹھا ہوا تھا تو دروازے پہ گھنٹی بجی, میں اٹھا, دروازہ کھولا تو پولیس کھڑی تھی. تو میں نے کہا, پوچھا ان سے کہ جی بولیے. تو انہوں نے بولا کہ آپ کا نام یہ ہے. میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے. کہنے لگے آپ کی کمپنی یہ ہے. میں نے کہا جی ہاں میری کمپنی ہے. کہنے لگے جی آپ نے جو ہے محسن العباد صاحب کا لیپ ٹاپ چرا لیا جو آپ کے پاس ہے. میں نے کہا ایکسکیوز می, آپ ریپیٹ کریں گے. میں نے کیا کہا آپ نے؟ کہنے لگے آپ نے ان کا لیپ ٹاپ لے لیا ہے, واپس نہیں دے رہے. میں نے کہا ہاں یہ ورڈس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیپ ٹاپ انہی کے نام ہے مگر قسطیں میں بھرتا ہوں. کہنے لگے نہیں, قانونی طور پہ یہ آپ کا نہیں ہے, تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل آئیے. لیپ ٹاپ بھی کھلا ہوا تھا, میرے پہ جہاں میں لیٹا ہوا تھا مسری پہ, میں وہیں پہ اپنی اسٹاک لسٹ وغیرہ چیک کر رہا تھا. تو انہوں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا کہ بھئی یہ ہمارا ہے. میں نے کہا ایک منٹ, اس کے اندر جو مٹیریل ہے وہ میرا ہے, مجھے ڈیلیٹ کرنے دیں. خیر میں نے وہ USB میں سب سیو کیا اور اس کو ڈیلیٹ کر کے ان کو دے دیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ہم سے بحث نہیں کیا, آپ نے ایمانداری سے بتا دیا کہ ان کا ہے, تو ہم آپ کو اریسٹ نہیں کر رہے, نہ ہم آپ کو. خیر انہوں نے کافی, یہی میرے لیے بہت بڑی ذلت تھی, ایک سید کے گھر پہ پولیس آئے. تو وہاں سے وہ اپنا لیپ ٹاپ لے گئے اور میرا محسن العباد صاحب سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. اس کے بعد وہ مجھے منوج شکل کبھی انہوں نے مجھے نہیں دکھائی اور نہ میں نے اپنی شکل ان کو دکھائی. کہیں ملے بھی نماز وغیرہ تو میں نکل گیا. اچھا یہ ہوا. اس کے بعد میرے 3 سال پورے ہونے والے تھے. آپ کو یاد ہے جب میں نے نیشنلٹی اپلائی کی تھی تو اس امیگریشن افسر نے مجھے کتنا ذلیل کیا تھا. ادھر میں نے اپنا کاروبار بند کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ پورٹ والوں کا جو نیا رول آ گیا تھا نا, اس رول کی وجہ سے میں گاڑیاں بیچ نہیں سکتا. مجھے بہت بڑی جگہ چاہیے تھی اور گاڑیوں کے پرائز بھی کم ہو گئے تھے. 2-3 پاکستانی اور آ کے بیٹھ گئے تھے جاپان سے ہی. ایک میرے بہت پرانے دوست تھے, دوست کیا بس وہ مطلبی ٹائپ کے دوست تھے, وہ بھی وہاں آ گئے تھے. ان کا بھائی آ گیا تھا مقصد, وہ بھی وہیں سیٹل ہو گئے تھے. میں نے جو مدد ہو سکی میں نے کی تھی بہرحال ان کی. تو 3-4 ہو گئے تھے. تو اب جو پرائز جو ہے نا, میرا کسٹمر بحث کرتا تھا. پہلے میں کہتا تھا $6,000 وہ دے دیتے تھے, پہلے میں کہتا تھا $5,000 وہ دے دیتے تھے. اب وہ بحث پہ آ گئے کہ فلاں آدمی اتنے کی دے رہا ہے, فلاں آدمی اتنا لمبا ادھار دے رہا ہے مجھے, 30 دن کا 40 دن کا تم بھی دو. تو کاروبار تھوڑا سا شیڈی ہو رہا تھا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار 3.25 سال ہونے والے ہیں, اب کاروبار ختم کرو یہاں سے. اس کے بعد میں تیاری کر ہی رہا تھا کہ آہستہ آہستہ گاڑیاں بیچ رہا تھا اور نکلنے کے چکر میں تھا کہ مجھے ایک پوسٹ کارڈ آ گیا. پوسٹ کارڈ کہاں سے آیا؟ پوسٹ کارڈ مجھے آیا امیگریشن سے, ہوم افیئر سے, کہ آپ کی نیشنلٹی اپروو ہو گئی ہے, تو پلیز مہربانی کر کے آپ اپنا نیشنلٹی جو سرٹیفکیٹ ہے نا نیچرلائزیشن کا, وہ آ کے پک کر لیں. اور پھر یہ ایک میری زندگی کا ایک الگ موڑ تھا جو میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا. السلام علیکم.